الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین حق سے نوازا ہے، اور یہ دین اللہ کی نعمتوں کا خزانہ ہے، اور خزانے کی چابیاں ہوتی ہیں۔ خزانہ کہیں ہے تو اس کی چابی کھول کے وہ خزانہ لو۔ اللہ کے نعمتوں کے خزانے کی بہت اہم چابی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن، اچھا گمان رکھنا۔ اللہ کون، اللہ کے بارے میں صحیح سمجھ رکھنا، دل میں صحیح سمجھ اتری ہوئی ہو، زبان پر وہی سمجھ کے بولو۔ یہ سب سے اہم چابی ہے اللہ کے نعمتوں کے خزانے کی۔ اس کے خلاف ہو گیا حسن ظن، اچھا گمان کے بجائے سوء ظن ہو گیا، اللہ کے بارے میں غلط گمان ہو گیا، ساری نعمتیں اور رحمتیں یہ زحمت میں بدل جائے، پریشانی ہی پریشانی، نقصان ہی نقصان، مصیبت ہی مصیبت۔ کیا ہوا کہ اللہ کے ساتھ جیسا گمان ہونا چاہیے تھا، اللہ کو جیسا سمجھنا چاہیے تھا جیسا اللہ ہے، اس میں غلطی کر دی، اور غلط یقین دل میں آ گیا اللہ کے تعلق سے، زبان پر غلط بول آ گئے، اور سب سے بڑی چابی فتنے، فساد، شر کہ کیا ہے؟ فتنہ اور فساد پھوٹ گیا، پریشانیاں، نقصان، جان و مال کا نقصان۔ تو فتنے اور فساد اور شر کی چابی اللہ کے بندوں کے ساتھ بدگمانی ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گمان غلط ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ فذکر انما انت مذکر، امام صاحب نے پڑھا نا، آپ لوگوں کو صحیح بات یاد دلاؤ، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ انما انت مذکر، آپ یاد دلانے لست علیہم بمسیطر، آپ لوگوں پر چوکیدار اور ان پر باغدار بنا کے نہیں بھیجے گئے، لست علیہم بمسیطر، اپنا عمل ٹھیک کرو، دوسرے کے اوپر تم کو چوکیدار بنا کے نہیں بھیجا گیا ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ ہاں آپ مذکر ہیں، یاد دلانے والے، اچھی بات یاد دلائیے حکمت کے ساتھ۔ تو سب سے بڑا فتنہ اور فساد کی وجہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بدگمانی۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کو صحیح سمجھیں، اللہ کے ساتھ گمان صحیح ہو جائے، حسن ظن اللہ کے ساتھ ہو جائے، اس کے لیے قرآن حکیم حکمت والی کتاب،
جو اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی باتیں ہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت والے بول کی ابتدا یہیں سے کی کہ اللہ کے بارے میں گمان صحیح ہو جائے. کیا ایک طرح پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا نام لیجیے، اللہ کی صفات بیان کیجیے. اللہ کی صفات کیا ہیں؟ وہ اللہ ہے جو اس کا اصل نام ہے، اس میں ذات ہے. رحمان ہے یعنی سب پر مہربان، اپنوں پر بھی جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان پر بھی اللہ مہربان، اور جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کر رہے ہیں اللہ ان پر بھی مہربان. وہ ہے رحمان. رحمان یعنی کیا؟ سب پر مہربان. بسم اللہ کیجئے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی صفات بیان کریں. رحمان ہے وہ، سب پر مہربان ہے، رحیم ہے، خاص لوگوں کے ساتھ خاص اس کا رحم ہے، خاص لوگوں کے ساتھ خاص رحم بھی ہے. اور پھر رب ہے وہ، اور خلق الانسان من علق، پیدا کرنے والا ہے. انسانوں کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. پیدا کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. خالق فقط اللہ ہے. اگر کسی کو ہم نے کہا او خالق بھیا آپ نے گناہ کیا، یہ آدمی کیسے خالق ہو گیا؟ اب اسے خالق کہہ کے پکار رہے ہیں آدمی کو، یہ تو گناہ ہے. گناہ ایسی صفت ہے فقط اللہ کے ساتھ خاص ہے. پیدا کرنا فقط اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں. اس لیے کسی آدمی کو خالق کہہ کے پکارنا یہ گناہ ہے. ہاں اسے عبد الخالق کا ہو، خالق کا بندہ. خالق کیوں کہتے ہو؟ خالق تو اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، پیدا کیا ہے اور ضرورتیں انسان میں رکھی ہیں. ان ضرورتوں کو اسی نے رکھی ہے، وہی جانتا ہے کیا ضرورت ہے انسان کی، اور ضرورتیں کے پورا کرنے کا انتظام بھی وہی کرتا ہے. اب یہ اس کی حکمت ہے، کبھی سبب استعمال کر کے کوئی کام کر دیتا ہے. کیا کر کے؟ سبب کا محتاج نہیں ہے وہ. ہاں یہ اس کی حکمت ہے، کبھی سبب کو استعمال کر کے کوئی کام کر دے، کبھی بغیر سبب کے کوئی کام کر دے، اور کبھی سبب کے خلاف کر دے. کیا سبب زندگی کا موت لے آئے، اور اسباب موت کے ہیں، ہلاکت کے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں امن دے دے. گھبراہٹ کے ہیں، موت کے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ امن دے دے، حفاظت کر دے. تو کبھی سبب کے خلاف بھی اللہ فرماتے ہیں. وہ با اختیار بادشاہ ہے. اللہ کون ہے بولو؟ با اختیار بادشاہ. اس کے اختیار میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، آبجیکشن نہیں لے سکتا. اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں؟ وہ با اختیار بادشاہ، سبب کے خلاف کر دے. رب ہے وہ، تو اپنی ضرورتیں اس کے سامنے رکھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، اس کو کمزور پیدا کیا انسان کو. طاقتور بناتا تو گھمنڈی ہو جاتا، میرے جیسا کون، من اشد منا قوہ، ہم سے جیسا طاقتور کون، قوم ہاتھ کہنے لگی. طاقت دے دیتا، مال کی قوت، جسم کی قوت، ہتھیار کی قوت، تو آدمی گھمنڈی بن جاتا ہے.
اپنے جیسا کسی کو پھر موجود نہیں ہے. اور گھمنڈی بن جانا ہی اس کے زوال کا سبب ہے اور اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہے. جیسے اللہ نے فرعون کو مال دیا، طاقت دیا، ہتھیار دیے، فوج دیے، تو موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اللہ کو مان. اپنے درباریوں سے کہہ رہا ہے ارے یہ آدمی پاگل معلوم ہوتا ہے، کیا بات کرتا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں پاگلوں کی طرح. خدا تو میں ہوں کہنے لگا، انا ربکم الاعلی. یہ کون سے خدا کی بات کرتا ہے؟ طاقت دے دیا نا تو ہم نے خدا کہنے لگا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ انسان کو کمزور بنایا ہے، اس کے ساتھ کمزوریاں رکھی ہیں، ورنہ ایسا گھمنڈ کرے کہ خود کو سب سے بڑا خدا. تو فرعون اپنے وزیر حامان سے کہنے لگا ایک عمارت، اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کا خدا کون ہے. کیا کریں، طاقت دیا نا اللہ، اس کے حکومت دیا نا، اسباب دیے نا، تو اتنا دماغ خراب ہوا. کیا اے حامان ایسی اونچی عمارت بنا کہ میں جھانک کر دیکھوں یہ موسیٰ کا خدا کوئی ہے. اور پھر ایک تفسیر میں یہ ہے کہ اس نے تیر چلائی کمان کے ذریعے اور اللہ نے اس تیر کو واپس کیا خون کے ساتھ رنگ کر. اس نے کہا ہم نے آسمان میں کھلے سے کر دی، تمہارے خدا کو ختم کر دیا. تو طاقت آدمی کو حق سے ہٹا دیتی ہے، انصاف سے ہٹا دیتی ہے، وہ مقصد نہیں رہتا، منصف نہیں رہ پاتا. بس یہی اس کے بربادی کا سبب بن جاتا ہے. تو دوستوں بزرگوں، انسان کو ہر اعتبار سے کمزور بنایا، جسم کے اعتبار سے بھی بہت طاقتور ہے. معمولی سی کوئی بیماری لگ جائے تو ساری طاقت بہ جاتی ہے پانی میں. پھر کیا ہو گیا، تو پانی کے ذریعے سب بہ گئی طاقت، ڈی ہائیڈریشن ہو گیا. اور کیا نکلا؟ صرف پانی نکلا اور یہ اتنا کمزور ہو گیا اٹھ بھی نہیں سکتا. ارے کیا ہو گیا بولو؟ پانی نکلا ہے. صرف دست آ رہے تھے بہت، دن میں 10-15 دست ہو گئے تو بیچارہ اب اٹھنے کی سکت نہیں. اور بھائی کہاں چلے گئی طاقت؟ وہ پانی کے ساتھ بہ گئی. ڈاکٹر کہتا ہے ڈی ہائیڈریشن ہو گیا، پانی کم ہو گیا، ساری طاقت ختم. انسان تو بہت کمزور ہے. اور بڑا جلد باز بھی ہے، وہ جلدی میں فیصلہ کچھ بھی کرتے رہتا ہے، گھبرا بھی جاتا ہے. اور انسان عجولہ، بہت جلد باز ہے. اللہ نے اسے بنایا تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹے. وَإِذَا الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ. آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے اور دعا مانگنے میں جلدی میں اس کے نقصان کی چیزیں مانگ رہا ہے. کیا مانگ رہا ہے بولا؟ جلدی میں گھبرا جاتا ہے نا، تو دعا کہہ کے مانگنے لگا، ایسی چیز مانگنے جو اس کے نقصان کی ہے. وَإِذَا الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ. جیسا کوئی آدمی اچھی چیز مانگے، جیسا کوئی آدمی اچھی چیز مانگے، آدمی اپنی نادانی میں، جلدی میں، جلد بازی میں اللہ سے ایسی دعائیں کرنے لگتا ہے جو اس کے لیے نقصان دے. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ مانگی ہوئی ہر چیز اللہ نہیں دیتا. صرف ہدایت ایسی ہے کہ اللہ جو ہدایت اللہ سے مانگے اللہ ہدایت دے دے گا. ایک ایسی حقیقت ہے، جو بھی اللہ سے ہدایت مانگے گا اللہ اسے ہدایت دے دے گا. اسباب اور چیزیں اور مال یہ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اس کے لیے کیا مناسب ہے. یہ اس کی مہربانی ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ اپنی طرف چلنے کے لیے بعض لوگوں کو چن لیتا ہے اور کچھ لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے جب وہ کوشش کرتے ہیں. کن کو ہدایت حاصل کرنے کی جو کوشش کرتا ہے،
سیدھا راستہ پانے کی، جو سیدھا راستہ پانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے دیتا ہے. اس لیے کتابوں میں آیا کوئی آدمی اللہ سے ہدایت مانگے اللہ اسے دے دیتے ہیں، لیکن چیزیں مانگے تو، مال مانگے تو، عہدہ مانگے تو، چھپر پھاڑ کے رزق مانگے تو اللہ چھپر پھاڑ کے دے. تو اللہ دیکھیں گے دینا اس کے لیے مناسب ہے کہ نہیں، کہ دیں گے تو اور بگڑ جائے گا، ایسا تو نہیں ہے، اور دماغ خراب ہو جائے گا، پھر نہیں دیتے ہیں. لیکن ہدایت یہ اللہ کی مہربانی. ہدایت کوئی بندہ مانگتا ہے اللہ ہدایت دے دیتا ہے، اس لیے ہدایت دے. یہ تیرے نفع کی بات ہے، ہدایت نقصان کی چیز نہیں ہے، ہدایت میں نفع ہی نفع ہے. تو جو مانگے گا اللہ سے ہدایت اللہ اس کو ضرور ہدایت دے گا. بہرحال دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح سمجھنا اور صحیح سمجھ کا یقین دلوں میں بنانا اور اللہ کو صحیح سمجھ کر یعنی حسن ظن کے ساتھ اللہ کے بارے میں لوگوں کو سمجھانا. وذکر، سمجھائیے لوگوں کو، دعوت دو لوگوں کو. سب سے بڑی دعوت، سب سے اہم دعوت توحید کی ہے. اللہ ایک، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. نہ اللہ کی کوئی مثال دے سکتا ہے اور نہ کوئی اللہ کی مثال بن سکتا ہے. ولا مثال لہ ولا مثیل لہ، کوئی اللہ کی کوئی مثال نہیں دے سکتا اور کوئی اللہ کی مثال بن نہیں سکتا. مثیل، ولا مثال لہ ولا مثیل لہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان اللہ یفعل ما یرید، جو چاہتا ہے کر لیتا ہے. اس کے بعد ایسی طاقت ہے، اس کے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. وہ کہیں پر مجبور نہیں ہو سکتا، وہ کہیں پر بے بس نہیں ہوتا ہے، وہ کہیں پر کمزور اپنے کو نہیں پاتا ہے. جو چاہے وہ کر لے. تو وہ رب ہے تو ہم اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگیں. کیوں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء، او انسان تم سب فقیر ہو. اللہ هو الغنی الحمید، وہ اللہ ہی ہے جو غنی ہے، داتا ہے، دینے والا ہے اور تعریف کے لائق ہے. تو اللہ سے مانگے. اور اللہ سے مانگ کر کوئی ناکام نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فجر کی اذان دیے مدینہ میں، مسجد نبوی میں. وہ دن ایسا تھا شدید سردی، سردی کی شدت کی وجہ سے لوگوں کو گھر سے نکلنا مشکل تھا. تو اذان دینے کے بعد کوئی آئے نہیں، کوئی مسجد طرف آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کیا ہوا سمجھ میں نہیں بنا. دوبارہ اذان دی، پھر بھی کوئی آتا ہوا نظر نہیں آیا. تو آپ سب نے سوچا لوگوں کو کیا ہو گیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، بات یہ ہے سردی بہت شدید ہے، ہمت نہیں کر رہے. تھوڑا رک کے جائیں گے، ابھی چلے جائیں گے، پھر تھوڑا سی موسم ٹھیک ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ سردی کے ماحول کو ختم کر دے. سوالی بنے، اللہ سے مانگنے والے بنے، اللہ سے مانگے.
لیکن اسباب ہوتے ہیں تو اللہ کا نگاہ نہیں جاتی. جیل میں نوٹ بھرے ہوئے ہے بنڈل تو اللہ کی طرف نگاہ نہیں جاتی, نگاہ بنڈل پر ہے. جس کا حضرت جی بھائی صاحب رمضہ فرماتے تھے اسباب کیا ہوتے ہیں, اسباب پہ نگاہ نہ جائے یہ مشکل ہے, لیکن اسباب پر نگاہ آ جانے سے اللہ کی مدد ہٹ جائے. سبب پہ کیوں نگاہ کی؟ مسبب الاسباب, سبب کے پیدا کرنے والے پر نگاہ ہونا چاہیے. وہ سبب کا محتاج نہیں ہے. آپ کے پاس جو سبب ہے اس کے خلاف اللہ کرتے, تم کیا کرو گے؟ تو اختیار بادشاہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں, اللہ سردی کے ماحول کو ختم کر دے. اب دیکھا کہ لوگ مسجد میں چلے آ رہے ہیں اور سردی ایسے ختم ہوئی, بعض لوگ پنکھا جھلتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ سے مانگنا بڑی چیز ہے. کیوں اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ کہ اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا, تو اس سے مانگو. یہ اللہ کے ساتھ صحیح گمان ہے, حسن ظن ہے کہ اللہ سے مانگے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ دیکھتے تھے سخت سردی میں بہت باریک کپڑا پہن کے نکلتے ہیں, جیسے ان کو سردی نہیں لگتی, اور لوگوں کو گرمی لگ رہی ہے اور یہ ایسا کپڑا پہن کے آئے ہیں جس کے اندر روئی ہے, یعنی گرم کپڑا. تو لوگوں کو تعجب لگتا کہ حضرت آپ ایسا کپڑا پہنتے ہیں موسم کے خلاف, سردی لگ رہی ہے اور کپڑا ایسا. باریک اور سردی لگے اور گرمی لوگوں کو لگ رہی ہے, آپ گرم کپڑا پہن کے آئے تو سردی گرمی نہیں لگتی آپ کو. اب انہوں نے بتایا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ خیبر کے قلعہ کو فتح کرنے کے موقع پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ قلعے پر حملہ کرو. وہ گئے لیکن فتح حاصل نہ ہو سکی, واپس آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا, ان کے ذریعے اللہ نے فتح نہیں دی, وہ بھی واپس آ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جسے اللہ اس کے رسول سے, جو اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرنے والا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلوا بھیجا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت میں آنکھوں پہ چسپ, آنکھیں آئی ہوئی تھی, آنکھیں خراب ہو رہی تھی, یہاں تک کہ دیکھنا مشکل ہو رہا تھا, دیکھنا مشکل ہو رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک ان کے آنکھوں پہ لگایا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کی سردی اور گرمی سے حفاظت فرمائے. کہ اس دعا کے بعد پوری زندگی مجھے کبھی سردی محسوس نہیں ہوئی, کبھی گرمی بھی محسوس نہیں ہوئی. اللہ کے ہاتھ میں سب کو سردی لگ رہی, ایک کو نہیں لگ رہی. پورا ماحول سردی کا ہے, لیکن اللہ کے اختیار میں ہے کہ سب کو سردی لگی, ان کو نہیں لگے گی. ایسا با اختیار بادشاہ ہے اللہ. گرمی کا ماحول ہے, سب کو گرمی لگے گی لیکن ان کو نہیں لگے گی. یہ اللہ کے اختیار میں, جو چاہے کرے. تو اصل اللہ سے رجوع کرنا ہے, اصل اللہ کو صحیح سمجھنا ہے, اللہ کو بولنا ہے, اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. اللہ سے جڑنا یہ اپنے لیے اپنے اوپر سب سے بڑا رحم, اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنا یہ لوگوں پر سب سے بڑا رحم ہے. کیا چیزوں سے جوڑ دیں,
بھوکے کے ایک وقت کا کھانا دے دیں، یہ بھی ایک رحم ہے، لیکن یہ وقتی ہے۔ لیکن روزی دینے والے سے تعلق قائم کروا دیں، کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اللہ سے لے گا، یہ سب سے بڑا رحم جو دعوت کے ذریعے ہوتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ تو ساری زمین اللہ نے ہماری ذمہ داری میں دے دی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، کیوں؟ تم کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ ان کو کیا کرو گے؟ نیکیوں کی طرف بلاؤ گے، گناہوں سے روکو گے، اور اس عمل سے کیا ہوگا؟ تمہارا ایمان کامل ہوتا جائے گا۔ تؤمنون باللہ کی تفسیر میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے بعد اسے فرمایا گیا، ایمان کو، کہ اس عمل کے کرنے والے کا ایمان کامل ہوتا رہے گا، جو گش کا اصل عنوان ہے۔ ہمارے عمومی گش کا اصل عنوان کیا ہے؟ ہر جگہ تو بیچارے رات بھر جاگے ہوں گے، ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھی نیند آ رہی؟ حضرت جی بار بار بتا رہے ہیں گشت کا عنوان کیا ہے؟ کا گشت کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اللہ کا ایسا حکم ہے بہت اہم کہ امت اس حکم کو چھوڑ دے گی۔ دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا، دوسروں کو گناہوں سے روکنا، تو یہ امت دعا مانگے کہ اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ اللہ سے سوال کریں گے، اللہ سوال پورا نہیں کرے گا۔ اپنے دشمنوں کے خلاف امت اللہ سے مدد مانگے گی، اللہ مدد نہیں کرے گا۔ کیوں مدد نہیں ہو رہی ہے؟ دشمنوں کے خلاف ہم چاہتے ہیں ہماری مدد ہو جائے، کیا چھوڑ دیے؟ امر بالمعروف، خود نیکی کام کر رہے، خود نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، تسبیح پڑھ رہے، حج کر رہے، سب کر رہے، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ لیکن یہ بھی حکم ہے کہ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلاؤ، وہ چھوٹ رہا ہے وہ حکم۔ خود گناہ سے بچ رہے، بہت اچھی بات ہے، دوسروں کو بھی گناہوں سے روکو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور یہ نہیں کرو گے تو دعا مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی، اور اپنے دشمنوں کے خلاف مدد مانگو گے تو اللہ مدد نہیں کرے گا۔ تو حضرت جی فرماتے ہیں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی عملی شکل عمومی گشت ہے۔ یہ سمجھانا ہے لوگ، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں گشت کے بیان میں۔ تبلیغ کا اپڈیٹ کیا ہے؟ ایکسپائری بات لے کے چل رہے ہیں، ارے بات سمجھ میں آئے؟ اپڈیٹ کیا ہے تبلیغ کا؟ اپڈیٹ تو سمجھ میں آئے گا جب نظام الدین جائیں گے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سارے دنیا میں کام لے رہا ہے۔ ابھی ملیشیا کے اندر مشورہ ہوا تو باہر کے ممالک کے لوگ اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے پورے بین الاقوامی شعبوں میں بھی بیرون کے لوگ نہیں آتے تھے، اتنے زیادہ لوگ آ گئے، کئی ہزار۔ ایسا ہے یہ مشورہ بن گیا ملیشیا کا۔ حضرت جی بھی تشریف لے گئے اپنے عملے کے ساتھ، اور دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ وہاں پہنچے، تو اتنی بڑی تعداد میں کہ اسلامی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں مختلف ممالک کے لوگ جمع نہیں ہوئے۔ تو دوستو ابھی سہمائی مشورے کے اندر مخصوص علماء کو لے کر حضرت جی بیٹھے تھے اور تبلیغ کا دستور طے کیا۔ کیا طے کیا؟ تبلیغ میں کیا کیا کام کرنا ہے، دستور، ہر ملک کا ایک دستور ہوتا ہے۔
کے مطابق ہر شہری کو زندگی اس ملک میں گزارنا ہوتا ہے، اس کے خلاف سے اسے بچنا ہوتا ہے۔ حضرت جی دامت برکاتہم مخصوص علماء کو لے کر کہا کہ تبلیغ کا دستور بناؤ۔ کیا کہ عمل تبلیغ کے کام میں کرنا ہے، تو یہ دستور ہے۔ اور آخری مجلس میں مولانا یوسف ابن محمد سعد مدثر اللہ تعالی انہوں نے پڑھ کے سب کو سنایا، لوگوں نے لکھ لیا۔ اس نے بتایا سب سے بڑا درجہ دلانے والی محنت، اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ جس محنت کا ملے گا، سب سے زیادہ اجر جس محنت کا ملے گا، لہم اجر عظیم، جس کے بارے میں کہا ان کے لیے بہت بڑا اجر اور بدلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے وطن چھوڑ کر جماعت بنا کر ساری دنیا میں پھرنے والی سنت کو زندہ کرنا، انسانوں کی زندگی میں دین قائم ہو جائے اس کی محنت کرنا، وہ ہے خروج۔ یہ سب سے اونچی محنت، ایک نمبر پر بیان کیا اس کو۔ ارے سننے کے سو رہے، ارے سنو ذرا، دستور تبلیغ کا کام کرتے ہو تو۔ اور سب سے آخری محنت اجتماع ہے، سب سے کم درجے والی اجتماع اور جوڑ، جس کو ہم سب سے اونچی محنت سمجھتے ہیں۔ اتنے لاکھ جمع ہو گئے، اتنے لاکھ جمع، ارے وہ سب سے آخری محنت ہے۔ سب سے بڑے درجہ دلانے والی محنت، اپنے مقام کو چھوڑو، اللہ کے راہ میں نکلو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ نے تم کو بھیجا ہے۔ تو جس شہر میں رہتے ہو کتنے انسان ہیں، جس گھر میں رہتے ہو وہاں کتنے انسان ہیں، کیا نسبت آپ کے گھر کے انسانوں کی تعداد، شہر کی تعداد اور بقیہ ساری دنیا کی تعداد کے انسانوں میں نسبت کیا ہے؟ کتنا پرسنٹیج بیٹھتا ہے؟ اس لیے وہاں پر یہ بات بتائی، ہر سال 4 ماہ لگاؤ، کیونکہ ساری دنیا میں ہمیں جانا ہے۔ ہر سال 4 ماہ لگاؤ، ایک سال اپنے صوبے کے اضلاع میں، آئندہ سال اس کے بعد والے سال 4 ماہ دوسرے صوبے میں، اور اس کے بعد 5 ماہ لے کر بیرون میں پھرے۔ یہ 3 درجات ہوتا ہے، خروج کا سب سے بڑا درجہ۔ اور ہم بولتے رہتے ہیں کہ حضرات صحابہ اتنا اللہ کے نام میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کی وجہ سے نکلتے گئے، ان کے باغات اجڑ گئے، کھیتیاں اجڑ گئی، تو آپس میں مشورے کرنے لگے کہ ہر تقاضے پہ ہم جاتے رہے، گھر کاروبار دیکھ نہیں سکے، سارا اجڑ گیا، اب چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 مہینے کی چھٹی لے لیں کہ وطن چھوڑ کے باہر نہیں جائیں گے دین کے تقاضے پہ۔ اور حضرت جی فرمایا کرتے ہیں، میں یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مقامی کام کے ساتھ اجازت دو۔ کس کے؟ مقامی کام کریں گے، تبلیغ کا مقامی کام کریں گے، لیکن خروج میں نہیں جائیں گے، وطن چھوڑ کر باہر نہیں جائیں گے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ابھی بات کہی نہیں گئی تھی، لیکن اللہ نے وحی نازل کر دی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ان سے کہو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کیا سمجھ میں آئی؟ مقامی کام کر رہے ہیں لیکن خروج چھوڑ دیا 6 مہینے تک، بعد میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال رہے ہو، کیونکہ تمہاری ذمہ داری سارے دنیا کے انسانوں کی ہے۔ تمہارا شہر، تمہارے گھر میں تو کتنی فیصد انسان ہے؟ نہیں کے برابر ہے۔ کم سے کم آپ کے ترجمان صاحب کو 4 ماہ لگا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صحیح گمان کرنا، اللہ کو صحیح طور سے سمجھنا، دل میں اسے بٹھانا،
لوگوں کو سمجھانا یہ سب سے بڑی دعوت. توحید, اللہ ایک ہے اور وہ احد ہے, یعنی اس کے جیسا کوئی نہیں, اس کی کوئی مثال نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اللہ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. خوب سمجھائیں کہ اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے کہ اللہ نے حکم دیا اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ, پڑھو اللہ کے نام کے ساتھ. تو اللہ کا نام کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنی برکت ہے. اللہ کا نام اس طرح لینے سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیسر روم نے ایک خبر بھیجی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس, میرے سر میں درد کبھی بھی اٹھنے لگتا ہے. کون؟ روم کا بادشاہ, سر درد ہوتے رہتا ہے. آپ کیا کوئی بہترین دوا ہو تو بھیج دو. ساری دنیا میں حکومت کرنے والوں پر اللہ نے ایمان والوں کو دبدبا دے دیا ہے. یہ نہیں کہ میجورٹی میں آئیں گے تو ہوگا, اکثریت میں آئیں گے تو ہوگا. ارے اکثریت ساتھ میں لینے سے نہیں ہوگا, اور وزیروں کو ساتھ میں لینے سے نہیں ہوگا, اور حکومت کو ساتھ میں لینے سے کچھ نہیں ہوگا, ہتھیار کو ساتھ میں لینے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کو ساتھ میں لے لو, اللہ کو ساتھ میں لے لو, ایک پیسہ نہیں لگے گا. بہت آسان. ارے سمجھ میں آ رہے کہ سو رہے. اللہ کو ساتھ میں لے لو, ساری دنیا پہ بھاری ہو جائیں گے. اس کو ساتھ میں, اللہ کو ساتھ. تو ایمان والے تھوڑے ہیں, دنیا کی بڑی طاقت والے ان کا ایسا ادب کر رہے ہیں. کیسر روم درخواست کر رہا ہے حضرت عمر کو کہ امیر المومنین میرے سر میں درد ہوتے رہتا ہے, کوئی دوا بھیج دیں آپ کے یہاں اچھی سے کوئی دوا ہو تو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی بھیجی. کیا بھیجے وہ لوگ؟ ارے ٹوپی جس کو آدمی سر میں نہیں رکھتا, جیب میں رکھتا ہے. مسجد میں آئے تو سرکاری ٹوپی سر پر. اتنا پیسہ نہیں ٹوپی خرید سکتے ہو, چندہ کریں, اعلان کریں, ارے ان کے پاس ٹوپی نہیں ہے, سب سے دینا 2 روپے. بولے عمران صاحب, خان صاحب ندوی بھوپال کے بڑے مذاق میں بیان کرتے رہتے تھے, ہم لوگ بہت سنے ان کا بیان انشاءاللہ. ایک مرتبہ کہنے لگے بیان میں کہ مسلمان مسجد میں آتا ہے تو جیب سے ٹوپی نکالتا ہے سر پر, اسلام سر پر, اور مسجد سے باہر کا سر سے ٹوپی اٹھانا جیب میں کا, اسلام جیب میں. یعنی آپ تو گڑبڑ مت کرنا, ہم جیسے جائیں گے آپ چلیں گے. اسلام کو کیا کہہ دیا؟ تو میرے کنٹرول میں آ گیا, تو میرے جیب میں ہے. ہاں, ہماری ذاتی زندگی میں گڑبڑ مت کرنا, مداخلت مت کرنا. ہم جیسا چاہیں گے شادی کریں گے, ہم جیسا چاہیں گے کپڑوں پہنیں گے, ہر جیسا چاہیں گے زندگی گزاریں گے. کیوں؟ اسلام کو کہاں رکھ دیا؟ جیب میں. آج یہ حال ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر روم کے لیے ٹوپی بھیجی کہ اسے پہن لیا کرو. ٹوپی اس کو بھی پہنا دی. تو جب اس کا سر درد ہونے ہوتا تھا وہ ٹوپی پہن لیتا تھا, اور تھوڑی دیر کے بعد درد ختم ہو جاتا. جب سر درد کرنے لگا اور تمہارا رضی اللہ عنہ کو بھیجی اور ٹوپی پہنتا, وہ درد ختم. اسے بڑا تعجب لگتا ہے, ایک ٹوپی میں ہے کیا, کون سا نسخہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے, کیا دوا اس پر ڈالی ہوئی ہے. پھر اس کی خوشبو ہوگی دوا کی, ذرا سوچیے نکال کر دیکھیں کون سی دوا ہے. جب ٹوپی اتار کر دیکھنے لگے تحقیق کے طور پر, تو یہ دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ کا نام، اس کو آج ہم معمولی سمجھتے ہیں، بڑی تاثیر والا یہ کلمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھتے رہو، دردوں کی جگہ پھیرتے رہو. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی تھی. ایک مرتبہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے وہ کہنے لگی آپ کس جنس سے ہیں؟ جنس سمجھتا ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، کون ہیں؟ یہ کہتے ہیں جنس. آپ کون سے جنس سے ہیں؟ ایسا باندھی پوچھ رہی ہے. ابو دردہ رضی اللہ عنہ انسان ہوں. کون سے جنس سے ہیں؟ ہم لوگ انسان ہیں. کیوں ایسا پوچھ رہی تو باندھی کہنے لگی 40 دن سے میں آپ کے کھانے میں زہر ملا کے دے رہی ہوں آپ کو. کتنے دن سے؟ 40 دن سے. آپ مرتے ہی نہیں. 40 دن سے میں آپ کی غذا میں زہر ملا کے دے رہی ہوں، لیکن آپ پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، مرتے ہی نہیں آپ. تو کون سے جنس سے ہیں؟ فرشتے ہیں کیا؟ تعجب لگا، انسان ہوتا تو مر جاتے زہر کھا کر. یہ کون ہے؟ جنات ہیں. انسان ہوتا تو مر جاتے. آپ ہے کون؟ تو انہوں نے کہا میں تو ہوں انسان، لیکن ہمیشہ کھانے سے پہلے میں پڑھ لیتا ہوں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ کا نام لیتا ہوں تو زہر بھی اثر نہیں کر رہا ہے. اللہ کے نام سے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی. بسم اللہ الذی لا یضر، اللہ کے نام اسمہ شیء، کوئی چیز فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان کی کوئی چیز. وهو السمیع العلیم، اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے. تو اللہ کا نام اس طرح لے رہے تھے تو 40 دن زہر ملا کر کھانا دیا جانا ہے اور کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ کے ساتھ گمان صحیح تھا. اللہ کے ساتھ کیا تھا؟ گمان صحیح تھا. یہ تبلیغ کی محنت ہے، اللہ کے ساتھ گمان صحیح کریں. جیسے آج گمان ہے پیسے سے کام بن جائے گا. کیوں ہے؟ پیسے کے ساتھ گمان کیا ہے؟ ہاں کام بن جائے گا، ہے بہت پیسہ. جتنا گمان 500 کے نوٹ میں ہے اتنا ایک نماز میں گمان ہے کہ نماز سے کام بنے گا. بولو بھائی، 500 کے نوٹ گر جائے تو آدمی پریشان ہو جائے، ڈھونڈتا رہے، اور فجر کی نماز چھوٹ جائے تو اس کے چہرے پر کوئی غم نظر آتا ہے؟ 500 نوٹ کی جتنی قدر ہے ایک فجر کی نماز کی کوئی قدر ہے ایمان والے کے دل میں؟ مشکل سے 1-1.5 سال فجر کی جماعت میں کتنے رونے کی بات ہے. اور سورج نکلنے تک سو رہے ہیں، اور نوم الصبح یمنع الرزق، سورج نکلنے تک سوتے رہنا رزق کو روک دیتا ہے، نبی نے فرمایا. اب بولتے ہیں چیزیں بہت مہنگی ہو رہی تو ہوگی نا. اکثریت تو نماز پڑھتے نہیں ہے، فجر 5 ٹائم پڑھتے ہی نہیں ہے. 2 رکعت کے لیے جمعہ کو آتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. کوئی بوجھتا پٹ کے اور بھاگے. کیسے آئے؟ 2 رکعت بوجھ سمجھ کے پٹ کے اور بھاگو. تو مسجد چھوٹی پڑ رہی، 2 رکعت پڑھنے والوں کے لیے مالا بناؤ، چڑھاؤ، لاکھوں روپیہ جمع کرو. ارے 2 رکعت کے لیے. ارے جو 2 رکعت پڑھتے ہیں ان کو 5 ٹائم کی نماز پہ لاؤ، یہ مطلب ہے. یہ نہیں کہ مسجد بڑھاؤ مت. محنت کرو، نمازی بڑھیں، 2 رکعت والے 14 رکعت بنائیں، جمعہ کی سنتوں پر بھی آئیں، محنت کریں. کیونکہ نماز ایسی عبادت ہے جس سے ذریعہ بندہ اللہ کے بہت قریب آ جاتا ہے. پھر اللہ سے مانگو تم قریب آ گئے، دعا مانگو. اس نے فرمایا الدعاء هو العبادۃ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے.
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मांगते हैं। तो इबादत का हक अदा करें। देखो अल्लाह ताला कितना देता है। आवा का आवा है, 5 वक्त नमाज छोड़ के जिंदगी गुजारना है, और हम मुतमईन हैं। अम्र बिल मारूफ, लोगों को नेकी की तरफ बुलाना, फराइज छोड़े हुए हैं। कितना जरूरी है लोगों को नेकी की तरफ, फराइज की तरफ बुलाना, कितना जरूरी है। और हम ये नहीं करेंगे तो अल्लाह नाराज नहीं होगा। कितने नाराज अल्लाह, दुआ मांगोगे तो कबूल नहीं करूंगा। क्यों? लोगों को नेकी की तरफ नहीं बुला रहे। तुम बहुत पाबंद हो नमाज के, अच्छी बात है, जिक्र के, तस्बीह के, तिलावत के, तकबीर उला के, ये सब अच्छी बातें हैं। लेकिन एक बहुत अहम हुक्म छोड़ रहा है, छूट रहा है, और सारे हुक्म पे चलना। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे तौर से इस्लाम में दाखिल हो। कुछ अमल कर रहे हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, लेकिन हुक्म यह है कि पूरे तौर से इस्लाम में दाखिल हो। तो नमाज के जरिए बंदा अल्लाह से करीब होता है। ये इतनी अहम इबादत है। 5 वक्त की नमाजें तो मेराज में फर्ज हुई है, जिसकी तारीख में काफी इख्तिलाफ है, 20-25 इख्तिलाफात है कब हुई मेराज। एक ये कि 11 नवंबर को नबुव्वत का ऐलान करने के करीब 11 साल के बाद 5 वक्त की नमाज फर्ज हुई। लेकिन जब तक के लिए 11 साल के लिए तहज्जुद फर्ज थी। आज हमारे लिए जो बहुत बोझ है, मसला बना हुआ है, तहज्जुद की कीमत होती, उठाने वाले का शुक्रिया अदा करते। आज चिढ़ जाते हैं, मुझे क्यों उठाया, मैं इतनी देर से सोया था। तहज्जुद की कीमत होती तो उठाने वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि 2 रकात तहज्जुद की नमाज सारी दुनिया से अफजल है। और तहज्जुद का असली माना, लग़वी माना, अल्फाज के एतबार से माना ये है सोकर उठकर जो नमाज पढ़ी जाए, ये असल लग़वी माना है। ये नहीं कि मैं सोना है 2 बजे तक जागे रहो, इधर की बात उधर की बात करते रहो और पढ़ के सो जाओ, पहले हम तहज्जुद पढ़ के सो। हाँ, वो भी अल्लाह कबूल कर लेता है। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है, उसको भी अल्लाह तहज्जुद लिख लेता है, तो उसकी मेहरबानी है। लेकिन असल माना तहज्जुद के है कि सोकर उठने के बाद जो नमाज पढ़ी जाए, उसको कहा गया या अशद्दु मक़ीला, ये तुम्हारे नफ्स पर बहुत बोझ है। या अशद्दु मक़ाम, तुम्हारे नफ्स को कुचलने वाली है। ये आदमी का नफ्स सुधर नहीं सकता जब तक वो तहज्जुद का एहतमाम न करे। नफ्स तो आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। आदाई अदुवुकल्लज़ी, तुम्हारे दुश्मनों में से बड़ा दुश्मन, आदाई अदुवुकल्लज़ी, अदुवुकल नफ्स अल्लती बैन जंबैही, वो तुम्हारा नफ्स है जो तुम्हारे 2 पहलुओं में है। ये सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन आदमी का नफ्स है, जो उसके 2 पहलुओं में है। और आसमान के नीचे जमीन पर के ऊपर अल्लाह को सबसे ज्यादा नफरत नफ्स से है, सबसे ज्यादा बुग़्ज़ और दुश्मनी अल्लाह को किससे बोलो, नफ्स। और हम अपने नफ्स से चाही करेंगे, नफ्स चाह रहा है करो, ऐसा खाने को नफ्स बोल रहा है खाओ, यहाँ जाने को बोल रहा है चलो, यहाँ बैठने को बोल रहा है बैठो, नफ्स की मानी जा रही है। और अल्लाह को ये सबसे ज्यादा मबग़ूज़, सबसे ज्यादा नापसंद है। आसमान के नीचे जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा दुश्मनी अल्लाह को किससे है, नफ्स से है। उसका तोड़ बगैर तहज्जुद के नहीं होगा। तो एहसान माने उनका जो तहज्जुद में उठाते हैं, शिकायत ना करें, एहसान माने कि मुझे जगा दिया, बड़ा एहसान इसने किया कि तहज्जुद में जगा दिया। और अल्लाह ताला ने
سورہ مزمل کے اندر جو ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورہ ہے، پہلی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کی یہ 5 آیتیں، اس کے بعد سورہ مزمل، اس کے بعد سورہ مدثر، ترتیب کے اعتبار سے کل 100 کتنے ہیں؟ 14 سورت ہے۔ پہلی اقرا سورہ علق، دوسرے سورہ مزمل، تیسرے سورہ مدثر۔ تو ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، لیکن تہجد فرض ہے۔ تو 11 سال کے بعد جب 5 وقتہ نماز فرض ہوئی معراج کے ذریعے سے، تحفہ نہیں ہے یہ نماز۔ ہم لوگ بولتے ہیں نماز تحفہ، ارے تحفہ نہیں، یہ حکم ہے۔ حکم اور تحفے میں فرق ہے کہ نہیں درجے میں؟ ارے بولو، تحفے کا وہ درجہ ہے جو حکم کا درجہ ہوتا ہے؟ سب بولتے رہتے ہیں ہم لوگ تحفہ ہے، تحفہ ہے، تحفہ۔ ارے تحفہ ہے، تحفہ تو اٹھا کے پھینک بھی دو گے کچھ دن کے بعد، بچوں کو کھیلنے کو بھی دے دو گے، بچے توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے۔ تحفہ ہے، حکم توڑ سکتے؟ حکم کا جو درجہ ہے وہ تحفے کا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو بولنا چھوڑ دو۔ نماز تحفہ ہے، نماز تحفہ ہے، نماز تحفہ ہے۔ نہیں، نماز حکم ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا حکم ہے اللہ کا، کیا ہے بولو؟ فرض ہے، وہ فرض حکم ہے۔ اس سے پہلے تہجد فرض تھی۔ اور سورہ مزمل کی جو آیتوں کی ترتیب ہے، آدھی رات جاگو، اس کا کچھ حصہ جاگو، اس میں کچھ زیادہ کر دو، اوین کچھ اوزید علیہ، آدھی رات میں سے کچھ کم کر دو، کچھ زیادہ کر دو، اللہ کا سامنے کھڑے رہو۔ صحابہ سوچتے تھے آدھی رات سے کتنا زیادہ کریں، کتنا کم کریں، چلو پوری رات جاگیں گے، پتہ نہیں اسلام سے کیا چاہتا ہے، تو کتنا کیا کریں، چلو پوری رات جاگیں۔ 6 مہینہ ایک روایت میں، 1 مہینے میں 1 سال پوری رات جاگے رہے، جاگتے رہے۔ کم صحابہ 1 سال تک پوری رات جاگتے تھے، ذکر، تسبیح، تلاوت، نوافل، اللہ سے مانگنا۔ آج میرے نزدیک اس کی کیا قیمت ہے تہجد کی؟ نفل تو ہے، نہیں خراب کر رہے، حالانکہ اس کی اتنی اہمیت ہے۔ کیا حضور نے فرمایا شوہر جاگتا ہے تو بیوی کے منہ پہ چھینٹا مارے کہ جاگ یا تہجد کا ٹائم ہو گیا، اور بیوی جاگ جائے تو شوہر کے چہرے پر چھینٹا مارے۔ لیکن فائدے میں لکھا ہے ان میاں بیوی کے درمیان جن کا تعلق اچھا ہے، ورنہ ابھی دن نہیں نکلا اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ گھر والے بولیں گے، ارے آس پاس والے بولیں گے، ارے 3 بجے سے جھگڑا کہاں سے شروع ہو گیا؟ باتوں سے آواز آ رہی ہے جھگڑے کی، مار جھوڑ کے آواز، تہجد سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو اس کی اہمیت کے پیش نظر حضور فرما رہے ہیں تہجد ایک دوسرے کو اٹھاؤ۔ کیسے؟ چھینٹا مار کے، آج چھینٹا مار کے تو ہم غصے میں آ جائیں گے، ارے حضور فرمائے ہیں، بولو آج تہجد میں چھینٹا مار کے اٹھایا جاتا ہے؟ کوئی چھینٹا مار کے اٹھائے تو ہم تو بہت غصے میں آ جائیں گے، ارے حضور فرمانا دیکھو منتخب بات ہے۔ ہماری زندگی اصل سے کتنے دور ہو جا رہی ہے، سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال دوستوں بزرگوں، ایک تو ہے اللہ کے ساتھ صحیح گمان کرنا، اور ایک ہے بندوں کے ساتھ بدگمانی سے بچنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ تم ایمان والوں کے ساتھ بہت سے گمان مت کرو، یہ کیا کر رہا، وہ کیا کر رہا، وہ کیا کر رہا۔ ولا تجسسوا، پھر اس کے ٹو میں لگو، ساری دنیا کی خبر تم رکھتے ہو، یہ تو منع ہے، تجسس حرام ہے، اس سے قیمت ہوگی جو حرام ہوگی۔ اس کی ترتیب قرآن نے بتائی۔ کہاں سے شروع؟ سوء ظن، بھائی کے بارے میں غلط سوچ، پھر اس کی خرابیوں کو ٹو میں لگنا، پھر اس کی غیبت کرنا، یہ سب حرام ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا۔
ایک مرتبہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے علم کے پہاڑ تھے، ہم جانتے ہیں اس وقت کے علم کے پہاڑ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور یہ کہنے لگے ایک بدعتی آیا ہوا ہے. کون بول رہا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. ایک بدعتی آیا ہوا ہے، اس سے بچنا، اس کی باتیں مت سننا. بدعتی آیا ہوا ہے. اس کو لوگ ابو حنیفہ کہتے ہیں. ارے کون تھے ابو حنیفہ؟ امام ابو حنیفہ. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ علم کے پہاڑ ہیں. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ وہ بھی علم کے پہاڑ ہیں، بہت گہرا علم. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جا کر عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہے ہیں نا ایک بدعتی آیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو بتا رہا ہے، یہ بھی بول رہا ہے، یہ بول رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بول رہا ہے، تم سے بچنا. اسے لوگ ابو حنیفہ کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں اسے ابو حنیفہ لوگ کہتے ہیں. تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ جب یہ سنا 3 دن تک امام غزالی رحمۃ اللہ سے ملاقات نہیں کی. 3 دن کے بعد آئے امام غزالی رحمۃ اللہ سے ملاقات کی. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا او خراسانی، یہ خراسان کہتے ہیں، او خراسانی تو 3 دن سے کہاں غائب تھے؟ او خراسانی تم 3 دن سے کہاں غائب تھے؟ انہوں نے کہا میں مختلف قسم کے مسائل کو جمع کرنے میں لگا ہوا تھا. کیا کر رہا تھا؟ مختلف قسم کے شرعی مسائل کو جمع کرنے میں لگا ہوا تھا، اس میں 3 دن لگ گیا. ارے بتاؤ کیا مسائل ہیں، کیا لے کر آئے 3 دن میں؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ سارے مسائل دے دیے، جن مسائل کے ابتدا میں لکھا نعمان یہ کہتا ہے. نعمان کون تھے؟ نعمان ابن ثابت یہ امام ابو حنیفہ کا صحیح نام ہے. نعمان یہ کہتا ہے، نعمان یہ کہتا ہے، نعمان یہ کہتا ہے. ہر مسئلے کے شروع میں یہ لفظ تھا، نعمان یہ کہتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے جب ان مسائل کو پڑھا کہا کہ یہ شخص تو بہت گہرے علم کا ہے، اس کے صحبت میں رہنا چاہیے. کیا کل تک کیا بول رہے تھے؟ ایک بدعتی آیا ہے، ایسی بدگمانی تھی. سن کر اس سے سنے اس سے سنے اس سے سنے. تو بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بدعتی آیا ہے. جب ان کی علمی استعداد اور مسائل پر عبور اور گہرائی جب انہوں نے دیکھی تو کیا فرمایا؟ اس کی صحبت میں رہنا چاہیے، اس کا علم تو بہت گہرا ہے. تو یہ ہے بدگمانی بندوں کے ساتھ جو بڑے فتنے کا سبب ہے، بڑے فساد کا سبب ہے، بڑے شر کا سبب ہے. لست علیہم بمسیطر، اللہ نے فرما دیا تم کو نگراں بنا کے نہیں بھیجا ہے اللہ نے. وہ کیا کر رہا، وہ کیا کر رہا، وہ کیا کر رہا، گاؤں کا ہی بن جاؤ. ارے گاؤں کی خبر رکھو، اللہ نے تم کو اس لیے بنایا. ارے تم اپنی خبر لو، میں کیا کر رہا، میں کیا کر رہا. کیونکہ اللہ یہ پوچھے گا تو کیا کر کے آیا، اور آج یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے. اور اللہ کیا پوچھے گا تو کیا کر کے آیا، اس کی فکر کرو میں کیا کر رہا ہوں. تو بندوں کے ساتھ بدگمانی یہ تو بہت فساد کا سبب ہے، بڑے شر کا سبب ہے، بڑے فتنے کا سبب ہے. یہ حضرت جی کی کچھ امانتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. اس
ساری باتیں حضرت جی دامت برکاتہ یہ پچھلے ماہانہ سیمائی جوڑ پہ فرمائی تھی، اس کی کچھ باتیں میں نے بتائی، اس کی کچھ باتیں بتائی ہیں۔ تو دوستوں بزرگوں، اس لیے سب سے بڑا درجہ خروج کا ہے۔ اس کا ہے خروج، جماعت بنائیں، وطن چھوڑیں، اللہ کے راہ میں نکلیں، ہر انسان کے اندر پورا دین قائم کرنے کی محنت کریں۔ اور پورا دین، اس کا خلاصہ دو لفظوں میں کیا ہے؟ تو جملہ نہیں، دو لفظ۔ ارے سن رہے کیا؟ دین کا خلاصہ دو لفظوں میں کیا ہے؟ دین کا خلاصہ دو لفظوں میں ایمان اور اعمال۔ اپنا ایمان درست کرو، اپنے اعمال درست کرو، اور اللہ کے خوش نظر بمانے ایمان ہی کے، اپنا ایمان درست کرو، یعنی اللہ سے کے ساتھ جو ہمارا گمان ہے وہ صحیح کرو۔ اللہ کا اپنا گمان بہت طاقتور ہے، بڑی سے بڑی بڑے سے بڑے سبب کے خلاف وہ کر دے گا۔ کیوں گھبراتے ہو اکثریت سے، ہتھیاروں سے؟ ارے اللہ سے گمان صحیح کرو، ساری دنیا میں دوڑ لگاؤ، سب سے اونچا درجہ یہ دلائے گا۔ جس کو ہم لوگ بھی بولتے ہیں کہ صحابہ آخری حج میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,00,000 سے زیادہ تھے، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ وہ تعداد جو حجاز مقدس میں صحابہ کی ہے زیادہ سے زیادہ 13,000 ہے۔ تو 1,10,000 کہاں چلے گئے؟ ان کی قبر کہاں ہے؟ ساری دنیا میں قبر بنا لی، تو کیوں قبر بنائی؟ پاگل ہو گئے تھے۔ لوگوں نے نبیوں کو بھی پاگل کہا ہے، شاعروں نے قصاب، کبھی مجنون۔ یہ نبی کون ہے؟ بولے مجنون ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، جادوگر ہیں۔ تو دعوت کے کام کرنے والوں کو بھی لوگ بولتے ہیں پاگل ہیں، بستر اٹھائے چلے، کاروبار دیکھتا نہیں دیکھتا، دیوانہ ہو گیا۔ دیوانہ تو نبیوں کو بھی کہا گیا، یہ کام ہی ایسا ہے جو دیوانگی ظاہر کرتا ہے، اور بغیر دیوانگی کے یہ کام نہیں ہوگا۔ عقل ہے میں تماشائے لب بام ابھی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عشق میں کود گئے تھے، اور عقل اوپر چھت پر کھڑے تو دیکھ رہی تھی ہے کہ اب چلے ابراہیم علیہ السلام۔ عقل ہے میں تماشا لب بام، چھت پہ کھڑی ہو کے تماشا دیکھ رہی ہے۔ اور عشق کیا ہے؟ کود گئے آتش نمرود میں عشق، اللہ کے محبت آتش نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کو کودنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کی محبت، اور عقل ہوتی تو عقل لوگ سے روکے گی، ارے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو دیوانگی کا کام ہے۔ نکلو اللہ کے راہ میں۔ چلو کہ دیوانہ ہو گیا، دیوانہ تو نبیوں کو بھی کہا گیا، ہمیں بول رہے تو کیا نہیں بات ہے؟ نبیوں والے کام جو کریں گے ان کو بھی دیوانے بنیں گے، تو آگے بولیں گے۔ تو بھائی دوستوں بزرگوں، تو میں یہ بتا رہا تھا یہ سارے صحابہ جو اتنی بڑی تعداد میں اللہ کے راہ میں نکلے، دین کا تقاضا لے کر اپنی قبروں کو اللہ کے راہ میں بنا دیے، واپس نہیں آئے۔ ہم تو متفق میں حدیث پڑھتے ہیں کہ صحابہ ایک تقاضے پر انہوں نے جماعت بنائی، دیر ہو گئی، رات ہو گئی، تو مشورہ کرنے لگے، رات ہو گئی، وہ اس زمانے کا ماحول ہے، سڑکیں بنی نہیں ہوئی ہیں، روشنی نہیں ہے، اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، چور ڈاکو ہیں راستے پر، اور چھیڑ پھاڑ کرنے والے جانور ہیں راستے پر، راستہ پر امن نہیں ہے، رات کو سفر کرنا آسان نہیں ہے،
اس زمانے میں تو صحابہ نے کیا مشورہ کیا؟ صبح چلے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے کیا کہا؟ کیا فرمایا؟ کیا یہ نہیں چاہتے ان کے راہ جنت میں گزرے؟ یعنی اللہ کے راہ میں مدینہ چھوڑ کے چلے جاتے تو کہاں چلے جاتے؟ حالانکہ مدینہ میں بھی جنت کی کیاری ہے. ارے ہے کہ جنت کی کیاری مدینہ میں ہے کہ نہیں؟ مسجد نبی میں. لیکن حضور ان کو کیا فرما رہے ہیں صحابہ کو؟ اگر یہ رات اللہ کے راہ میں نکل جاتے تو جنت میں چلے جاتے. کیا نہیں چاہتے کہ جنت میں جائیں؟ اسے سب نیت کرے ہر سال 4 ماہ لگانا ہے اور بار بار نظام الدین اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے تاکہ صحیح باتیں وہاں سے معلوم ہوتی رہے، اپڈیٹ باتیں وہاں سے معلوم ہوتی رہے. اپڈیٹ اس لیے کہ بچہ الف با تا پڑھ رہا ہے، مقصد الف با تا پڑھنا نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ بولو قرآن پڑھنا ہے. لیکن بچے کو پہلے سے قرآن آپ کو دے دیتے ہیں نہیں، پہلے نورانی قاعدہ پڑھو. بولے گا ارے رکھو یہ مجھے قرآن دو. تم کیا کرتے سمجھ نہیں آئی، تو نادان ہے. پہلے تجھے نورانی قاعدہ پڑھنا پڑے گا. تو جب تک امت نورانی قاعدے پر تھی، ایک سطح پر تھی، اب دھیرے دھیرے سطح بڑھتی گئی ہے. تو اگلی سطح بتا رہے ہیں نظام الدین کے لوگ. اور یہ دستور جو بنایا ہے خاص علماء کو لے کر بہت غور خاص کر کے کہ وہ دستور قیامت تک چلے. اگر وہ اصول قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر بنایا گیا تو بدلے گا نہیں کبھی. ارے سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دستور بنایا گیا ہے تبلیغ کا جو قیامت تک نہیں بدلے گا. اس سے بار اور بڑھو تو معلوم ہوگا ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے. سب سے بڑا درجہ دلانے والا عمل کیا ہے اور سب سے آخری درجہ میں رکھنے والا عمل کیا ہے؟ ہم کس کو اہمیت دے رہے ہیں؟ تو ہر سال 4 ماہ لگانا. ارے تیار ہے سب؟ تو بھائی دوستوں بزرگوں، ہر سال 4 ماہ لگائیں تو پھر 3 مرتبہ 4 ماہ لگانا کیا مشکل ہوگا؟ اب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ کم سے کم 4 ماہ لگائے ہوا 2 ماہ میں لائیں. کیوں؟ کہ وہاں جو فورین کی جماعتیں آتی ہیں ان کے ساتھ کئی مرتبہ والے 4 ماہ لگائے جاتے ہیں 2 آدمی کہ ان کو فلاں شہر میں لے جاؤ گے فورین کے لوگوں کو. تو ہم لوگ وہاں رہتے ہیں، بہت بھگتتے ہیں، کسی کو بھی لگا دیتے ہیں، بہت فجت ہونا پڑتا ہے. ان کو لگا دیا بہت سننا پڑتا ہے. ارے تلاش کرو 5 مرتبہ 4 ماہ لگائے گا، 6 مرتبہ 4 ماہ لگائے گا، 7 مرتبہ 4 ماہ لگائے گا. اور الحمدللہ تلاش کرتے تو لوگ مل جاتے ہیں. تلاش کرتے تو لوگ، جن لوگوں نے اس کی حقیقت سمجھ لی. چنانچہ گھوٹی کی جماعت، ہمارے یہاں گھوٹی سب کو معلوم ہے، اگتپوری کا ایک علاقہ ہے. گھوٹی جو تحصیل بھی نہیں ہے، تعلقہ بھی نہیں ہے. تو وہاں کی ایک جماعت بجنور گئی ہوئی تھی. تو وہاں کے لوگ اس حقیقت کو اتنا سمجھ گئے ہیں، اپنے مشورے میں یہ بات لاتے ہیں کہ بھائی ابھی نظام الدین اس مرتبہ کون جائے گا، تاکہ وہاں جا کر مشورے میں شریک ہو، باتوں کو سنیں اور یہ دیکھیں کون سی ایسی بات ہے جو ہمارے بجنور ضلع میں نہیں چل رہی اور کہاں بتائی جا رہی ہے؟ نظام الدین میں بتائی جا رہی ہے، تاکہ ہم یہاں چلائیں اسے. تو ساتھی گھوٹی کے بتا رہے تھے ماشاءاللہ 30 سال 35 40 سال کے لوگوں کا 5 6 مرتبہ 4 ماہ لگا ہوا ہے، جس کا آج کال ہے ہمارے یہاں. 5 ماہ کی جماعت کیسے بولے گی 3 مرتبہ 4 ماہ لگائی میں نے؟ تو 2 ماہ والوں کے لیے یہ بڑا تقاضا ہے. اس کی ضرورت تو خیر استقبال والوں کو نہیں ہوتی ہے، ایک 4 ماہ کافی ہے. نگرانی کرنے والوں کو نہیں ہوتی ہے، معلوم بیٹھے رہتے نگرانی کرنے میں، روٹی پکانے میں نہیں ہوتی ہے، نمبر کو نہیں ہوتی ہے، الیکٹریشین کو نہیں ہوتی ہے. ایک سے زیادہ مرتبہ 4 ماہ لگائے ہوئے. لیکن فورن کے جو لوگ
آتے ہیں ساری دنیا سے کام سمجھنے کے لیے کہ ساری دنیا کا مرکز ہے یہ. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ساری دنیا کا مرکز اللہ نے ہمارے ملک میں بنایا ہے. دو بات اللہ بتانا چاہتے ہیں. تبلیغ کا کام کسی حکومت کی بنیاد پہ نہیں چلے گا، ورنہ کسی اسلامی حکومت میں ساری دنیا کا مرکز بناتے. او بھائی صاحب، تبلیغ کا مرکز کہاں بنتا؟ کسی اسلامی ملکوں میں. اور یہاں تو ہم روتے رہتے ہیں ایمان والے. تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں تبلیغ کا کام کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. اور تبلیغ کا کام چلانے میں اللہ کسی حکومت کی مدد کا محتاج نہیں ہے، کسی کے پیسے کے مدد کا محتاج نہیں ہے. کہ 5,000 آئیں تو بھی وہاں کھانا کھا کے جاتے ہیں، ایک پیسہ کسی سے نہیں مانگا جاتا. ٹھیک ہے، 10,000 ایک وقت آ جائیں وہ بھی کھانا کھا کے جائیں گے، ایک پیسہ نہیں مانگیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جس کو لوگ بولتے رہتے ہیں، بھول گئے آپ کہ حضرت الیاس صاحب نے اپنے دعا مانگ لی کہ اللہ اس مرکز میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ کبھی فاقہ نہ آئے، کبھی فاقہ نہ آئے. کبھی نہیں آئے گا تو یہی ہمیشہ مرکز رہے گا. اور یہاں یہ مرکز کسی کے پیسے کے بلبوتے پہ نہیں چل رہا، اللہ چل رہا ہے. یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے. چند 100 کے اندر ٹکٹ بن جاتا ہے، نظام الدین پہنچ جاتے ہیں. اصل دعوت کے کام کے جو رہبر ہیں علماء اور سارے دنیا کے امیر العالم شیخ الحدیث، کبھی شیخ التفسیر تھے حضرت مولانا محمد سعد صاحب، جو اس وقت میں شیخ الحدیث ہیں. بخاری شریف کاشف العلوم وہاں کا جو مدرسہ وہاں پڑھاتے ہیں. اور ہر آدمی اتنی استعداد نہیں رکھتا ہے کہ وہ بخاری شریف پڑھائے. چنندہ علماء کو علماء میں سے چن کر دیتے ہیں یہ بخاری شریف پڑھائیں گے. تو بخاری شریف جلد دوم کون پڑھا رہے ہیں؟ کتاب المغازی وہ پڑھا رہے ہیں مولانا سعد صاحب بخاری شریف. تو شیخ الحدیث ہیں، گہری نگاہ قرآن اور حدیث کی تفسیر پر ہے، آیتوں پر ہے. تو کسی جاہل کی رہبری میں نہیں چل رہے ہم، کسی کی دماغی سوچ کی وجہ سے ہم تبلیغ میں نہیں چل رہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں چل رہے ہیں. یہ اپنا اصول ہے. اس لیے حضرت جی نے مرتبہ فرمایا کتنی بے عقلی کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں اصول ٹوٹ جائے چلے گا ساتھی نہ ٹوٹے. یہ بے عقلی کی بات ہے. یہ کیا بے عقلی کی بات ہے؟ کیونکہ اصول تو قرآن حدیث ہے، اس کو توڑو گے، اللہ کے اصول کو توڑو گے، نبی کے اصول کو توڑو گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ساتھی نہ ٹوٹے تو قرآن حدیث میں اس کے بھی اصول بتائیں نا، وہ اپناؤ. وہ تو نہیں اپناتے، دوسرے اصول توڑنا چاہتے ہیں. کیا بولتے ہیں ہم؟ اصول ٹوٹ جائے چلے گا ساتھی نہ ٹوٹے. ارے اصول تو قرآن حدیث ہے، تو اللہ اس کے نبی کے خلاف چلو گے تم اصول توڑ کر. ساتھی کو جوڑنے کے لیے ساتھی کو جڑے رہنا بہت ضروری ہے جماعت کی شکل میں. اس کے لیے اصول قرآن میں ہیں، حدیثوں میں ہیں، پڑھتے جاؤ. ٹھیک ہے، اس لیے سب نیت کریں اللہ کے راہ میں جائیں گے اور بار بار نظام الدین پہنچتے رہیں گے. وہاں سے کام سیکھیں گے. حضرت جی فرماتے ہیں کام امانت ہے، مسجد مسجد پہنچاؤ جو نظام الدین نے بتایا. جائیں گے نا، اور مسجد مسجد پہنچانا بھی ہے. اس لیے اب کھڑے ہو کے لکھاؤ 3 مرتبہ جن کا 4 ماہ لگا ہے 5 ماہ کے لیے بتاؤ. بیرون کے لیے ہم کو اللہ نے اخرجت للناس انسانوں کے لیے بنایا ہے. انسانوں کی بڑی تعداد، بڑا پرسنٹیج، بڑی فیصد اپنے گھر، اپنے شہر، اپنے ملک سے باہر ہے. اس لیے بہت وقت بیرون میں لگنا چاہیے، بار بار لگنا چاہیے. کم سے کم 3 سے 7 تو لگے بیرون. دیکھو ماشاء اللہ.
تو بولتے رہے. اب یہ بھی بتائیں سالانہ 4 ماہ کی نیت کر کے لکھائیں